ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو تہران کے سیف سٹیز کے کیمروں نے ٹارگٹ کروا دیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جس سیل کے اندر رہتے تھے وہ اتنا سیکیور تھا کہ وہاں پر کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ پاسداران انقلاب جو کہ ایران کی فوج ہے، اس کے کئی بڑے بڑے جنرلز کو بھی نہیں پتا تھا کہ خامنائی صاحب کہاں رہتے ہیں۔ آپ ان کی سیکیورٹی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اتنا سیکرٹ اور اتنا پرائیویٹ ان کے لائف سٹائل کو رکھا گیا تھا۔ علی لاریجانی جیسا لیڈر جو کہ مستقبل میں سپریم لیڈر ایران کا بن سکتا ہے، اس کی بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو اس سیل کے اندر لے جایا جاتا جہاں وہ خامنائی صاحب سے ملاقات کرتے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کس طریقے سے خامنائی تک پہنچ گئی اور انہوں نے ایگزیکٹ اسی جگہ پر بوم مارے جہاں پر خامنائی صاحب اور ان کی فیملی قیام پذیر تھی۔ اس سوال کا جواب فائنینشل ٹائم کی اس رپورٹ میں ملتا ہے۔ فائنینشل ٹائم اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ موساد جو کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے، اس نے تہران میں لگے ہوئے جتنے بھی ٹریفک کیمراز تھے، جن کو آپ سیف سٹیز کیمرہ کہہ سکتے ہیں، ان تمام کو ہیک کر لیا اور اس کے بعد خامنائی صاحب کی جو پرسنل سیکیورٹی کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں گاڑی پارک کرتی ہے، کہاں کھانا کھاتی ہے اور کہاں سے ان کے انقلابی بڑے لیڈرز کی موومنٹ ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام کی مانیٹرنگ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کر رہی تھی اور انہوں نے تہران میں لگے ہوئے تمام سیف سٹیز کے کیمروں کو ہیک کر لیا تھا۔ فائنینشل ٹائم میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ موساد کا کہنا ہے کہ وہ تہران کے چپے چپے گلی کوچوں سے بھی واقف ہیں کہ کہاں کون رہتا ہے، کون آتا جاتا ہے۔ وہ یروشلم سے بھی زیادہ تہران کو جانتے ہیں اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف سیف سٹیز کیمراز کی ہیکنگ۔ اب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی سیف سٹیز کے کیمراز موجود ہیں۔ لاہور میں سیف سٹیز کے تقریباً ہزاروں کیمراز ہیں۔ راول پنڈی، اسلام آباد میں بھی کیمراز موجود ہیں۔ کیا ان کا کوئی باقاعدہ طور پر سائبر سیکیورٹی آڈٹ کروایا جاتا ہے؟ پشاور اور کوئٹہ میں بھی سیف سٹیز کے کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے۔ یہ صرف پولیس کا کام نہیں بلکہ خفیہ ایجنسیوں کا بھی کام ہے کہ وہ ان پر مانیٹرنگ رکھے۔ جس طریقے سے نریندر مودی نے نیتن یاہو کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈال لی ہیں، ٹیکنالوجی کے معاہدے کر لیے ہیں اور اے آئی سمیت تمام بڑی ٹیکنالوجیز کو وہ جنگی ویپن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیا مستقبل قریب میں نریندر مودی اور نیتن یاہو کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ پاکستان میں لگے ہوئے سیف سٹیز کے کیمراز اور جو چیز بھی انٹرنیٹ سے منسلک ہے، کیا موساد اور انڈین خفیہ ایجنسی را ان کو بھی ہیک تو نہیں کر لیں گی جس سے پاکستان کی قومی سلامتی کو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی خطرہ لاحق ہو جائے؟ تو جناب اس کا جواب ہے نہیں۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی کا مار خور وطن عزیز اور ملک پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے گرمی، سردی، طوفان، دھند، حبس ہر موسم میں اس طریقے سے کھڑا ہے کہ پاکستانی میرے اور آپ کے بچے سکھ کی نیند سوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لنڈے کے دانشور ہیں جو فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ تو ان تمام کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم سے 4 گنا بڑے دشمن نے آج سے چند مہینے پہلے جب پاکستان پر حملہ کیا تو اس کو مارخور نے جس طریقے سے دھول چٹائی ساری دنیا نے دیکھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے الجزیرہ کو جو انٹرویو دیا وہ تاریخ کے پنوں میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی وہاں سے کام کا آغاز کرتی ہے جہاں موساد اور را کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو جس طریقے سے دھول چٹائی ساری دنیا نے اس کے منظر دیکھے، وہ ان کے طیارے ہوں یا مذموم ارادے، وہ تمام کے تمام ہم نے خاک میں ملا دیے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیز نے سیف سٹیز کے جتنے بھی کیمراز ہیں ان کی مانیٹرنگ، آڈٹ اور اس ادارے میں اپنے آئی ٹی ایکسپرٹس بٹھائے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اس کا بڑا ٹائٹ چیک ان بیلنس کرتے ہیں اور ان کیمراز کو کسی بھی قسم کی ہیکنگ سے بچانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مؤثر اور 6th جنریشن نظام بھی انسٹال کر چکے ہیں۔
पाकिस्तानियों फिक्र की कोई बात नहीं। वो तमाम लोग जो इस क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, उन तमाम के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान को उसके बैरूनी दुश्मनों से इतना खतरा नहीं था, उसको मोसाद से या CIA से इतना खतरा नहीं था जितना खतरा उसको उसके अंदर बैठे हुए दुश्मनों से था। अब वक्त आन पहुंचा है और खुफिया एजेंसीज ये फैसला कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम गद्दार जो इसी मिट्टी का खाते हैं लेकिन गुन वो बैरूनी आकाओं के गाते हैं, उन तमाम का किला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान नूर है, नूर को सवाल नहीं। वासिफ अली वासिफ साहब का ये कौल पाकिस्तान को ता क़यामत शादोबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मारखोर पाइंदाबाद।